آن دی ادر ہینڈ جو اس کی ریئلٹی ہے ہماری سوسائٹی میں وہ یہ کہ ہم کہیں پہ بھی جاب کے لیے جاتے ہیں، دے آسک اس فار ایکسپیرئنس. دیٹ از بیسیکلی دا ٹائم فریم آف اے نرسری. اسی میں آپ نے اپنے آپ کو موڈیفائی کرنا ہوتا ہے. وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے آپ کی لائف کا. جاب آپ اس لیے نہ کریں کیونکہ آپ نے پیسے اکٹھے کر کے بزنس کرنا ہے. جاب آپ اس انڈسٹری کے اندر جاب کریں. میں نے یہاں پہ بیک ان 2013 میں نے ایک بندے کو یہ آ کے کہا کہ آئی وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف یور آرگنائزیشن. بخدا ہی سیڈ ٹو می کہ میں آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا. جب دا ٹائم یو ڈونٹ ہیو اے کمپیٹیٹر تو پھر آپ نے سادہ الفاظ پھر آپ نے جلانا کس کو ہے؟ کوئی تو ہو جس کو جیتنے کا مزہ ہے. پھر جیتنے آپ دوڑ میں اکیلے ہی ہیں تو پھر کیا وہ دوڑ ہی کیا دوڑ ہے کہ جس میں آپ نے اکیلے ہی دوڑنا. آٹو موبائل ایک بزنس جس کے اندر میں نے ہمیشہ انٹری مارنے کی کوشش کی اور مجھے ہمیشہ وہاں پہ جو ہے نا میں ریجیکشن میرے اپنے اینڈ سے ہوئے. وعلیکم سر. وعلیکم السلام. دس از منیزہ سلیمان اور یہ ہمارے گروپ ممبرس ہیں. ہم نمل یونیورسٹی سے ہیں، بی بی اے کے اسٹوڈنٹس ہیں سر. اور ہم اسی موٹیو کے ساتھ بی بی اے کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی آگے جا کے انٹرپرینور ہی بنیں گے. تو سر ہمیں کچھ ایڈوائس چاہیے آپ سے، کچھ آئیڈیاز اینڈ ٹپس، اور ہم آپ کے سکسیزفل جرنی کو بھی جاننا چاہیں گے. سر سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تو سر سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ واٹ انسپائرڈ یو ٹو ڈو بزنس؟ آپ نے کیوں بزنس کو پریفر کیا جاب پہ؟ تھینک یو ویری مچ. اور آل کریڈٹ گوز ٹو سر عدنان ستی کہ جنہوں نے ہمیں سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا. دا ویری کنونشنل آنسر ٹو دس کویسچن از کہ آئی وانٹ ٹو بی اے جاب پرووائڈر دین اے جاب سیکر. آن دی ادر ہینڈ جو اس کی ریئلٹی ہے ہماری سوسائٹی میں وہ یہ کہ ہم کہیں پہ بھی جاب کے لیے جاتے ہیں، دے آسک اس فار ایکسپیرئنس. بہت کم ایسی ایڈورٹائزمنٹس آتی ہیں جہاں پہ یہ مینشن ہو کہ جی ہم جو فریش گریجویٹس ہیں انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو ایکسپیرئنس ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا ہونا لازمی ہے کسی کام کو کرنے کے لیے، بٹ دا ٹائم انٹل اینڈ انلیس یو ڈونٹ پرووائڈ اینی ون این اپرچونیٹی ٹو ورک، تب تک اس کو ایکسپیرئنس تو حاصل نہیں ہوگا. تو وہ جو ہیزل ہے اس سے بچنے کے لیے کہ جی آپ کے پاس ایکسپیرئنس ہوگا تو ہم آپ کو آن بورڈ لیں گے، اس ہیزل کو بریک اپ کرنے کے لیے میں انٹرپرینیورشپ کی طرف آیا. اور دوسرا جو سب سے بڑا ریزن جو میں نے فیس کیا بعد میں کہ میں جن اسٹوڈنٹس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا انہیں عامر بلوچ ایکسیپٹ کرتا ہے. اور الحمدللہ میں اپنے اس موٹیو پہ تب آئی ایم سیٹسفائیڈ کہ جن کو مارکیٹ نے ریجیکٹ کیا تھا ان کو میں نے ایکسیپٹ کیا اینڈ آئی گرو دیم اپ اینڈ الحمدللہ دے آر ایٹ گڈ پوزیشنس. So the purpose of entry to this platform of entrepreneurship was very a simple reason to provide a job provider. And second is یہ جو hassle ہے کہ جی نان ایکسپیرئنس اسٹوڈنٹس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا، ان کو ایک پلیٹ فارم دینے کے لیے ود دی کریج کہ ان کو گرو بھی کرنا ہے اور آگے ان کو پروموٹ بھی کرنا. اچھا سر، تو آپ کی فیملی میں کوئی بزنس کرتا تھا یا کرتا ہے، یا آپ ہیں جو فرسٹ ٹائم آپ کر رہے ہیں؟ بیٹا ہماری فیملی میں سارے سرکاری افسران ہیں، اور صرف میں اور مجھ سے ایک بڑا میرا ایک چاچا ہے. ہم دونوں ریئل اسٹیٹ میں ہیں. اور میرا چاچا جو ہے وہ حاجی زاہد حسین، ہی واز دی فرسٹ اینڈ آئی ایم سیکنڈ. اس کے بعد پھر چین چلتی رہی ہے. لیکن اگر میں فیملی کی بات کروں تو فیملی میں زیادہ تر بیوروکریٹس ہیں، اور سب کی انٹینشن بھی بیوروکریسی اور سرکار اور ان چیزوں کے اوپر ہی زیادہ رہی ہے.
صحیح. تو سر جیسے ہم سب نے ہمیشہ سے سنا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ ایوری تھنگ، ایوری اچیومنٹ، ایوری گول نیڈ سیکریفائس، ڈیمانڈ سیکریفائسز. تو سر آپ نے کیا سیکریفائس کیا ٹو اچیو دس پوزیشن ان یور لائف؟ کہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا. تو سیکریفائس جو ہے وہ جو پیچھے میری 12 سال کی زندگی ہے، دیٹ از اے سیکریفائس. سر آپ نے ڈگری کے ساتھ ساتھ کیا تھا یا ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد میں کیا نے ڈگری جب 2014 واز مائی پاسنگ ایئر، اور 2013 میں نے ایک سیٹ اپ اسٹارٹ کیا، دیٹ واز آف اے بوائز ہاسٹل. وہ کچھ ٹائم بعد مجھے بند کرنا پڑا. پھر اس کے بعد میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی کہ میں اگر کس انڈسٹری کی طرف جاؤں، تو آئی چوز ریئل اسٹیٹ، اور ٹل دیٹ آئی ایم ان ریئل اسٹیٹ. اور سیکریفائس کے بغیر بیسیکلی یہ سیکریفائس تو نہیں ہوتا. سیکریفائس تو وہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو قربان کر دیں اور اس سے آپ کو کچھ نہ ملے، یا کہ آپ خود ختم ہو جائیں. تو دیٹ واز ناٹ اے سیکریفائس. آئی ڈونٹ ایگری ود یور ورڈ آف سیکریفائس. دیٹ از بیسیکلی اے اسٹرگل. تو وہ جو اسٹرگل کی فیز ہوتی ہے وہ ہر ایک انٹرپرینیور کی یا ہر ایک انسان کی ایون زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے. کچھ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو فیس کرتے ہیں. تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس اسٹرگل کو فیس کروں، اینڈ لیٹس سی زندگی کس طرف لے کے جاتی ہے. ڈگری کے ساتھ ساتھ سر آپ نے مینیج کر لیا تھا؟ ہاں ڈگری دیکھیں، یونیورسٹی میں یونیورسٹی کی پڑھائی، کالج کی پڑھائی اور اسکول کی پڑھائی، ان چیزوں میں فرق ہے. یونیورسٹی کی پڑھائی اتنی برڈن فل نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ آپ کوئی کام نہ کر سکیں. ہاں بہانہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ جی میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، تو گھر والوں کے سامنے بھی منہ بنانا ہے، احسان چڑھانا ہے کہ جی میں یونیورسٹی جا رہی ہوں. فیملی کے سامنے بھی کچھ کرنا نہیں ہے کہ میں یونیورسٹی جا رہا ہوں. بیسیکلی جو یونیورسٹی کا جو ٹائم فریم ہوتا ہے، دیٹ از بیسیکلی دا ٹائم فریم آف اے نرسری. اسی میں آپ نے اپنے آپ کو موڈیفائی کرنا ہوتا ہے. وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے آپ کی لائف کا کہ آپ نے کس طرف چیزوں کو لے کے چلنا ہے. تو آئی مینیجڈ اٹ ود مائی ڈگری الحمدللہ. سر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی فیملی میں سب بیوروکریٹس وغیرہ تھے، تو اب آپ انٹرپرینورشپ والی فیلڈ میں ہیں، تو کیا آپ کی فیوریٹ چیز ہے اس میں، یا ڈفرینس کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے، اگر آج کی بات کروں صرف، میں صبح پینٹ کوٹ پہنا ہوں. 11 بجے میری ایک میٹنگ تھی بلو ایریا میں. میں نے بلو ایریا میں میٹنگ اٹینڈ کی. میں پھر گھر گیا ہوں اور کھانا کھایا، سو گیا. پھر میں 4 بجے اٹھا ہوں. یہ والے جو سادہ الفاظ میں، یہ والے ششکے سرکار کی نوکری میں نہیں ہیں. جن چیزوں پہ جو کمفرٹ لیول ہے نا، 2 جگہوں پہ، ایک جگہ پہ ہماری کمفرٹ لیول بہت زیادہ سیکریفائس ہے. آپ نے لفظ استعمال کیا سیکریفائس، بیسیکلی دیٹ واز دی رائٹ ورڈ ہیئر. اب کل کا میں آپ کو دن بتاتا ہوں. کل ہم گئے ہیں صبح 9:30 بجے، 9:30. اور آپ کس ٹائم واپس ہوئے بھائی؟ 9:40. 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ٹائم رہی ہے. اس میں بلکہ آپ کے جو ایچ او ڈی صاحب ہیں وہ بھی وٹنس ہیں. انہوں نے بھی آ کے ہمیں دیکھا کہ ہم صحیح، کل جو ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ پنڈی میں جس کو کہتے ہیں نا رگڑا لگا ہے. تو ایسے بھی دن آتے ہیں. لیکن پرپز اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو موٹیویشن ہوتی ہے نا کسی کام کے پیچھے، کہ میں اس کو اچیو کروں گا، اور یہ جس میں اچیومنٹ جو ہے نا اس کو میں انجوائے کروں گا. تو بیسیکلی جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے، پرائیویٹ سیکٹر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس بیس آپ کی اپنی اپریسیشن ہے، پرفارمنس بیس آپ کی موٹیویشن ہے، پرفارمنس بیس آپ کی جو ہے وہ آپ کو ریٹرن یا بینیفٹس ملتے ہیں. تو اس انڈسٹری میں یا پرائیویٹ سیکٹر میں، کسی اور انڈسٹری میں شاید نہ ہو، لیکن اس انڈسٹری کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ جتنا محنت کرتے ہیں اس میں آپ کو پل ملتا ہے. اور کچھ دن جو ہے وہ مہینے کے کچھ ایسے دن آتے ہیں ہمارے پاس کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ بس سر دیوار میں مارنا رہ گیا بس. بٹ تھنگس آر مینیجیبل. اگر 30 دن میں اگر 7 دن یا 10 دن بہت زیادہ کام کرنا اور باقی دن اگر آپ ایزی ہوں، تو میرے خیال میں اس سے بہتر تو کوئی لائف سٹائل نہیں ہو سکتی.
سر جیسے بھی آپ نے بتایا کہ اپس اینڈ ڈاؤنس بھی آتے ہیں بزنس میں، تو پھر آپ اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ جیسے انیشیل اگر کوئی بزنس اسٹارٹ کریں تو فیملی سے بھی کافی پریشر ملتا ہے، ڈی موٹیویشن کافی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اسٹارٹ اپ ہوتا ہے، خود بھی بندے کا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں سکسیس حاصل ہوگی یا نہیں، تو اس والے سارے سین کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو اسٹارٹ اپ، سیکنڈ از اپس اینڈ ڈاؤنس. اسٹارٹ اپ میں ہم بحیثیت قوم نا ہمیشہ ریزلٹ اورینٹڈ رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم کسی جگہ میں انٹر ہوں، ہم کوئی سیٹ اپ بنائیں، ہم کوئی برانڈ لانچ کریں، ہم کوئی ایونٹ مینجمنٹ کمپنی لانچ کریں، اور 2 دن بعد جو ہے نا مجھے ملکو کا جو ہے کانسرٹ مل جائے گا اگر میں ایونٹ مینجمنٹ کر رہا ہوں. اگر میں نے کوئی برتھ ڈے سیلیبریشن کی کوئی سیٹ اپ کھولا ہے تو اگلے دن جو ہے نا مجھے بختاور بھٹو زرداری کے بچے کی برتھ ڈے سیلیبریشن مل جائے گی. ہم ریزلٹ اورینٹڈ ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے نا جو ایجوکیٹ کرنی پڑتی ہے اپنی فیملی کو ایجوکیٹ کرنی پڑتی ہے وہ یہ کہ یہ 4 سال میرے ہیں. میرے پاس ایک میرا ٹیم ممبر ہے سمیر، اس نے اپنے گھر میں کہا ہوا ہے کہ جی فور 4 ایئرس آپ نے مجھے تنگ نہیں کرنا. 4 سال تک میں کچھ نہیں کر سکا، پھر جو آپ کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں. دیکھیں اگر انسان کی جو ورکنگ لائف سپین ہے اگر وہ 40 ایئرز ہے، لیٹ اٹ بی 40 ایئرس درمیان، کیونکہ ادھر پتہ نہیں چلتا نا، کبھی کورونا آ جاتا ہے، کبھی جنگ چڑھ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں یار 20 سال تک ہم نے پڑھائی کی اور اگلے 40 سال آپ نے کام کرنا ہے. ان 40 سالوں میں اگر اس کا 10% بھی نکلے تو 4 سال تو ہمیں اپنی زندگی کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنے دینا. ادھر اچھا فیملی کا جو کنسرن ہوتا ہے وہ بھی مطلب ایک ویلڈ کنسرن ہے. کوئی بھی بچہ، کوئی بھی پیرنٹس، کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ایک ہارڈ ٹائم سے گزرے. کوئی بھی فیملی یہ نہیں چاہتی، کوئی بھی پیرنٹس نہیں چاہتے. کرنا پڑتا ہے کہ یہ چیزوں کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے نا کسی ایک نے قربانی دینی ہوتی ہے. بلیو می، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، یونیورسٹیز کے سیشن میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو فیملی ہمیں نظر آتی ہے نا کہ کروڑ کی گاڑی میں گھوم رہا ہے، ایک مطلب اگر ایک فیملی ہے، خاتون ہے اور 2 بچے، اگر وہ 1 کروڑ کی گاڑی میں یا 3 کروڑ کی یا 5 کروڑ کی گاڑی میں گھوم رہے ہیں نا، بلیو می ان کو اس اسٹیج تک لانے کے لیے نا پیچھے ایک نسل کی قربانی ہوتی ہے، ایک بندے کی قربانی ہوتی ہے، ایک بندے کی اسٹرگل ہوتی ہے. تو فیملی کو جو ہے نا اسٹارٹ اپ کے لیے فیملی کو یہ اس چیز پہ کانفیڈنس ان کا بلڈ کرنا لازمی ہوتا ہے کہ جی میں یہ کام کرنا شروع کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اینڈ یو ڈونٹ بی ریزلٹ اورینٹڈ، گیو می ایٹ لیسٹ 3 to 4 ایئرس. اور پاکستان میں 90% بزنسز جو ہیں وہ اسٹارٹ اپ پہ ہی ختم ہو جاتے ہیں. اس کے پیچھے ریزنز میں سب سے بڑا ریزن جو ہے فیملی کا، کیونکہ جب ایک بندہ یا کوئی بھی انٹرپرینیور جب وہ شام کو گھر جاتا ہے تو the first question asked to him or her is جی what is your performance. جب آپ پہلے ہی اس چیز کو ایڈریس کر دیں گے کہ جی آپ نے مجھ سے میری پرفارمنس نہیں پوچھنی، میں کیلکولیٹو خود ہو کے چل رہا ہوں، اینڈ آئی وانٹ ٹو بی ریزلٹ اورینٹڈ بٹ گیو می سم ٹائم اسپین. سیکنڈ جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں بزنس کے اندر، اپس اینڈ ڈاؤنز کو مینیج کرنے کے لیے آپ نے جو فائنینشیل ریسورسز ہوتے ہیں نا ان کو مینیج کرنا بڑا لازمی ہوتا ہے. یہاں پہ ہماری انڈسٹری میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ریسیشن میں ہے، اور کوئی تقریباً 40% جو کمپنیز ہیں وہ بند ہو چکی ہیں. اور ان کمپنیز کی بند ہونے کا ریزن یہ تھا کہ آل اے سڈن وہ پاپ اپ ہوئے، آل اے سڈن کہ بس مطلب رات کو بن گئے ہیں، صبح اٹھے ہیں تو وہ سی او بن گئے ہیں، اور پھر جو ہے نا جس طرح ایک ببل تھا وہ اس کو پن لگا، وہ پنچر ہو گیا، وہ بسٹ ہو گیا. کسی بھی چیز کو لائف ٹائم سسٹینیبلٹی تو نہیں آپ کہہ سکتے، لیکن یہ کہ اس کو سسٹین کرنے کے لیے آپ کو کچھ پالیسیز بنانی پڑتی ہیں. کوئی بھی کام جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ لانگ ٹرم چلے، اس کی اسٹارٹ اپ بہت آسان نہیں ہوتا. جو چیز آسانی سے مل جائے وہ جاتا بھی ہاتھ سے جلدی ہے. جس چیز کے پیچھے آپ اسٹرگل کر کے ایک چیز کو بناتے ہیں تو وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ سسٹین کرتا ہے. اب ہم نے کیا ہے، اس کے پیچھے کچھ ریزنز تھے کہ اس کو آئیڈیاز مارکیٹنگ کو یا چلتن انٹرپرائزز کو لانچ کرنے سے پہلے ہم نے کچھ اس کی تیاری کی تھی. اب آئی ڈونٹ سے کہ مطلب آئیڈیاز مارکیٹنگ از اے پرفیکٹ سولوشن یا کہ آئیڈیاز مارکیٹنگ از پرفیکٹ ان ایوری آسپیکٹ،
ہمارے اندر بھی کچھ کمزوریاں ہیں اور کچھ انڈیکیٹرز ہمیں بھی نظر آتی ہیں, بٹ فار مینیجنگ دا تھنگس یو ہیو ٹو بی نیوٹرل, نمبر ون. سیکنڈ از یہ کہ آپ کو ایکویلٹی بیسس کے اوپر چیزوں کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کے پاس بہت اچھے فائنینسز ایک دم آ گئے تو آپ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں آپے سے باہر ہو جاؤ, اور ختم ہو گیا تو پھر آپ بالکل ہی ایک میڈیوکر کی طرح انسان کو چلنا پڑتا ہے فار دا فرسٹ ایٹ لیسٹ 5 ایئرس. اس کے بعد پھر جب آپ اسٹیبل ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس پیسو انکم آنی شروع ہو جاتی ہے, دین یو انجوائے دا لائف. سر میرا کوشچن یہ ہے, ہاؤ ڈو یو بلڈ اے سکسیزفل کسٹمر بیس؟ سکسیزفل کسٹمر بیس میں سب سے پہلی چیز جس کو ہم ٹارگیٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے, اگر ہم اس کو اسٹارٹ سے لیں, میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ہمارا جو بزنس ہے دیٹ از مطلب ہم کسٹمر بیس تو ہم نہیں کہہ سکتے, ہم اس کو کلائنٹ بیس کہتے ہیں کیونکہ وی آر پرووائڈنگ سروسز. اچھا, میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ہمارے یہاں پہ ایز اے کلائنٹ آتا ہے, اے سیلر اور اے بائر اور اے نیڈی پرسن وانٹس ٹو سیل, اور یا کہ کوئی بندہ ہمارے پول میں ایز این انویسٹر آنا چاہتا ہے, آئی میٹ ہم پرسنلی. I have given all the authorities to my team. I have given my blank signed check to my team. مجھے اس پہ ایشو نہیں ہے, but I meet the client. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم کوئی بندہ آپ کے پاس کسی شارٹ کٹ کے لیے آیا ہوتا ہے نا, دی پیس جو اس کو مل چکا ہوتا ہے شارٹ کٹ کے لیے وہ ختم ہو جاتی ہے ونس یو ایڈریس دا تھنگس ٹو دا بائرز اینڈ سیلرز ود اے ریئلٹی. ایک نمبر 1. نمبر 2 پہ یہ ہے کہ ونس اے پروسیس از ڈن, آئی آلویز رائٹ اے لیٹر آف تھینکس ٹو دا کلائنٹ. تھینک یو فار چوزنگ آئیڈیاز مارکیٹنگ. ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ دس از سم تھنگ ناٹ کنونشنل, یہ ہر جگہ پہ نہیں ہوتا. آپ نے کتنی جگہ سے چیز پرچیز کی ہے یا انہوں نے آپ کو تھینک یو بولا ہے؟ کوئی ایک آدھی میرے خیال میں کوئی برانڈ ہوگا کہ جہاں سے آپ چیز پرچیز کریں گے تو وہ آپ کا ڈیٹ آف برتھ نوٹ کر کے آپ کی برتھ ڈے پہ آپ کو وش کا میسج کر لیتے ہیں. تو کسٹمر بیس کو اسٹرانگ بنانے کے لیے پریکٹیکل بیسس پہ میں جو ساری باتیں آپ کو کر رہا ہوں نا, ان میں کوئی کتابی بات نہیں ہے, یہ پریکٹیکل بات ہے. پریکٹیکلی اس کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کو بیفور یہ کلائنٹ کو before taking money from him and after taking money from him, in both conditions you have to meet them. اور میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ once the behavior of company is different before taking money and after taking money, پھر یہ یاد رکھنا ہے کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو we meet them before taking money and we write them after taking money. اس میں یہ ہوتا ہے کہ to balance up the things.